میں نے بیٹی کی شادی کی، لڑکا انتہائی خراب نکلا، ہم نے طلاق مانگی نہیں دی، ہم نے عوامی عدالت میں رجوع، بہرحال عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، قانونی طور پر تو وہ فارغ ہو گئی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عدالت بھی اس کو بلوا کے طلاق لیتی کہ یا طلاق دو یا سلو کرو۔ جب تک وہ طلاق نہ دے، چونکہ جتنے آج کل ہمارے عدالتی فیصلے ہیں وہ اسلامی قانون پر تو ہے ہی نہیں، وہ تو سارا وہی، ابھی تک بھی وہی لارڈ نکالے کا قانون چل رہا ہے، ابھی تک بھی ہمارے ہاں تمام فیصلے اور تمام بحث اور ساری چیزیں انگریزی میں لکھی جاتی ہیں، انا للہ، جیسے مسلمانوں کی اپنی بھی زبان ہی نہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ایک جج صاحب تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، ان کو اللہ نے توفیق دی تھی، بہت تکڑا جج تھا، اور جب وکیل آتے ہیں نا وہ سر جھکاتے ہیں می لارڈ، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، مسلمان ہو کے ایک بندے کیا کہ سر جھکاتے اور می لارڈ، کیا می لارڈ، میں کون سا می لارڈ ہوں، کہو السلام علیکم، آئندہ جو نہیں کہے گا بھائی میں عدالت سے نکال دوں گا اس کو، اور 3 دفعہ غلط نہیں کرے گا اس کا لائسنس ضبط کروں گا، اور سیدھے ہو گئے، وکیل جاتے وقت السلام علیکم جیسے بھی وعلیکم السلام کہتے، تو اس نے بڑی ایک ہمت کی تھی، بس وہ فوت ہو گیا، وہ بات ہی ختم ہو گئی، ہم باقی پھر اسی پہ آ گئے جو پہلے تھی، کیونکہ انگریزی میں مشکل یہ ہے نا کہ تعلیم بھی تو اسی میں ہے نا، وہ ہمارے وکلاء بچے کیا کریں، پڑھا تو وہی ہے، انہوں نے وہی ہے نا، اب وہ کہاں جائیں، اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ بچے سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، پھر تو ماں باپ کی عادات وہ کہاں سے لے آئے، ماں نے تجھے دودھ ہی نہیں پلایا، دودھ تو ڈبے کا ہے، اور ڈبے کا بھی پتہ نہیں کس بلا کا دودھ ہے، جانور کا ہے، سوٹنی کا ہے، گدے کا ہے، گائے کا ہے، تم جب بنتا ہے وہ دیکھتے ہو کس چیز کا وہ دودھ ہے، مسلمان اگر گدے کا گوشت کھلا سکتے ہیں تو کافر تمہارے لیے ماشاءاللہ خالص حلال بنا کے بھیجتے ہیں، مسلمان ملکوں میں گدے ذبح کر کے کھلائے جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھیں اللہ کسی اور جج کو توفیق دے دے، بڑے اچھے جج ہیں، تو بس اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، کم سے کم اپنی عدالتوں میں اردو میں بحث کریں، مدعی بھی سمجھے مدعا علیہ بھی سمجھے، اب وکیل جب بحث کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے موکل کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وکیل صاحب مجھے گالیاں دے رہے ہیں یا میری طرف سے دلائل دے رہے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے۔